آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کسی علاقے کو فتح کرتے تھے تو وہاں 3 دن قیام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں قیام کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے تو تیسرے دن آپ بدر کے کنویں پر آئے، اور آپ نے کھڑے ہو کر بدر کے اس کنویں پر اے امیہ بن خلف، اے ابو جہل لعین، اے زمع بن اسود، اے ابو البختری، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، سب کو آپ نے مخاطب کر کے کہا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو سچا پایا یا نہیں پایا؟ میں نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، تم نے بھی پایا کہ نہیں پایا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور بھلا یہ آپ کی بات سن رہے ہیں جن سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، میری یہ بات کو اتنا ہی سن رہے ہیں جتنا تم سن رہے ہو، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہ میری بات کا جواب نہیں دے سکتے، سن رہے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ یاد رکھنا، عقیدے کا مسئلہ، اس مسئلے کو کہتے ہیں سماع موتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سن رہے ہیں، مردوں کا سننا۔ ایک بات میرے دوستو یاد رکھیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جمہور علماء امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اپنی قبروں کے اندر اسی جسد عنصری کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ البتہ دوسری بات یہ کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات جب زندہ ہیں تو سنتے بھی ہیں۔ اگر کوئی ان کی قبر پہ سلام پیش کرے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے کوئی سلام پیش کرے تو فرشتے سلام پہنچاتے ہیں، کوئی روضہ اقدس پہ جا کے سلام پیش کرے تو حضور بنفس نفیس سنتے ہیں۔ کھلی ہوئی بات۔ اب تیسری بات کر رہا ہوں کہ عام مردوں کا سننا، عام مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اس مسئلے میں صحابہ کے دور سے بھی اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ مردے نہیں سنتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے مردے سنتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں موجود ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے یہ قلیب بدر پہ حضور نے کیوں فرمایا کہ عمر یہ تم سے زیادہ نہیں سن رہے، جتنا تم سنتے ہو اتنا ہی یہ سن رہے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ جب میت کو دفنا کے گھر والے واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ میت اٹھ جاتی ہے، یسمع قرع نعالہم، ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز سنتی، تو جوتوں کی آواز سن سکتی ہے تو قبر پہ کھڑے ہوئے سلام نہیں سن سکتی۔ بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جب مسئلے میں صحابہ ہیں دونوں طرف دلائل ہیں، اس مسئلے میں لڑنے کی، جھگڑنے کی، الجھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ویسے بھی یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں اللہ قیامت کے دن پوچھیں کہ تو سماع موتا کا قائل تھا یا نہیں تھا، یہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ جو زیادہ تر سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں دونوں طرف دلائل ہیں اور بات دونوں حضرات کی سمجھ میں آتی ہے اور دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ اللہ جس کو سنانا چاہیں وہ سن لیتا ہے، جس کو نہیں سنانا چاہتے وہ نہیں سنتا۔